بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے مسلمانوں دوستو، آج ایک قرآن پاک کی آیت کا تھوڑا سا ترجمہ، چھوٹی سی آیت ہے اور اس کا جو ہے تھوڑی سی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ سب طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے: اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، لہٰذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہے، زمین، آسمان، چاند، ستارے، جتنی بھی سبحان اللہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، یہ سب تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے۔ پیارے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی۔ صرف کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم جتنے بھی سارا دن گناہ کرتے رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمیں ہر چیز کا جو ہے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیے جاتے ہیں کہ کاش میرا بندہ کسی ٹائم تو میرے یعنی کے رستے پر چلے گا۔ تو پیارے مسلمانوں، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی اللہ کے رستے پر چلتا ہے، نہیں تو آپ دیکھ لیں کہ بھی ہم 95% لوگ جو ہیں ہدایت پر نہیں ہیں۔ یعنی کہ ہم جتنے بھی گناہ ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع کیا ہے کہ ان کو نہیں کرنا، تو وہ ہم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں بالکل وہ صحیح ہیں، ہمارا جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، اس چیز پر غور کریں کہ ہم کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو، دنیا کے سارے کام چھوڑ کر ہمیں اللہ کے حضور جھک جانا چاہیے، اسی میں ہماری صلاح ہے اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔